وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کوئی بھولے سے بیچارہ مسجد میں چلا جائے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو مسجد سے بھی حیا نہیں کرتے کہ وہاں سے بھی کچھ چیز چرانے میں۔ چور تو چور ہی ہے جہاں بھی ہوگا۔ تو جب کسی کی جوتی کوئی اٹھا لیتا ہے، اور اللہ جانے کون اٹھاتا ہے، تو رویہ کیا ہے معاشرے کا؟ لوگ کہتے ہیں بس مسجدوں میں تو چور ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے چور باہر سے آیا ہو، یہ کمزوری تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں یہ کہہ دینا کہ شاید یہ چوری سکھاتے ہیں، کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں اگر ایک شخص چور یہاں آ گیا ہے تو یہاں کچھ 600 لوگ باقی بھی نماز پڑھنے والے وہ ایماندار اور صالح بھی تو آئے ہیں۔ تمہاری 500 روپے کی جوتی اگر کوئی اٹھا لے تو پوری کی پوری مسجد، اس کی انتظامیہ اور اس کے متعلقین کو آپ چور بنانا پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مسجد جنہوں نے بنائی ہے ان کی کوئی نیکی نہیں ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہر سال 10-10 لاکھ کا کارپیٹ جو ہے بچھا دیتے ہیں، ان کے نزدیک آپ کی 500 روپے کی جوتی کی کیا قیمت ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ کو آپ اپروچ جس طرح کرتے ہیں، آپ کو پازیٹو تھنکنگ کو معاشرے میں لانا چاہیے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آدھا گلاس اور یہ اتنا گلاس خالی ہے؟ یہ بھی تو کہہ دینا چاہیے کہ ویسے گلاس بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا کم ہے۔ حقیقت پر مبنی، انصاف پر مبنی گفتگو کرنا اپنی عادت بنائیے۔ اور میں تو کہنا چاہوں گا کیسے کمال کے وہ لوگ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ مسجد میں آئے تو کسی نے ان کی جوتی اٹھا لی۔ اب جہاں ان کی جوتی پڑی تھی وہ وہاں گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، تو بددعا کریں گے تو اس کا تو بہت نقصان ہوگا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھیے، یہ وہ دل ہے جو آج معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ بددعا کیا کی؟ اللہم ان کان ھذا محتاجا لہ فبارک لہ فی۔ اللہ اگر اس بیچارے کے پاس جوتی نہیں تھی، محتاج تھا، اس کو صرف میری ہی نظر آئی ہے، تو یا اللہ میری دعا ہے کہ اس کو برکت دے دے۔ جیسے آج کل عام لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرو ہنڈانے کی توفیق دے دے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لَّهُ، اور اگر یہ محتاج نہیں تھا بلکہ چوری اس کی عادت تھی، تو الہ العالمین میری تو جوتی چوری ہو گئی، لیکن میری ایک دعا قبول فرما لے، فَاجْعَلْ لَهُ آخِرَ ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ، یہ اس کی زندگی کی آخری چوری ہو، آئندہ اسے چوری سے محفوظ فرما دے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ آپ کا اگر نقصان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو جو ہے وہ یہ بتائیں کہ پوری قوم ہی غلط ہے؟ نہیں، وہ بعض قصص میں بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے، کچھ قصے حقیقت والے ہوتے ہیں، کچھ بنائے ہوتے ہیں۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جوحا یہ ایک بیچارہ بہت ہی ایسا انسان تھا، بخیل تھا، تو وہ صرف اس کو جب لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ تو کہتا ہے مجھے جوتا خریدنا پڑے گا، کہ وہاں تو ادب و آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ لوگوں کے کہنے کھلانے بھی اس نے وہ جوتا خریدا، مسجد میں گیا، پہلے دن ہی نماز پڑھنے گیا اور کسی نے جوتا اٹھا لیا۔ جس مصیبت سے وہ ڈر رہا تھا وہی سامنے آ گئی۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا اور آرام سے واپس چلا۔ بیٹے نے کہا دیکھا میں آپ کو پہلے کہتا تھا یہ پیسے تو آپ بچا لیتے ہیں۔ خیر ایک دن آیا، باپ نے کہا چلو میں تو اپنا تجربہ کر چکا ہوں، ایک تجربہ آپ بھی کر لو، آپ جاؤ مسجد میں۔ بیٹا جب اس کو تھوڑی سی رغبت دلائی گئی تو بیٹے نے مسجد کا رخ کیا، نماز سے فارغ ہوا، اس کا بھی جوتا اٹھا گیا۔ اب اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے آواز دی ایھا الناس، او لوگو ردوا الی حذائی، میرا جوتا واپس کر دو، وَإِلَّا أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَبِي،
اگر نہ میں وہ کروں گا جو میرے باپ نے کیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، نہ جانے اس کے ابا حضور نے کیا کر دیا۔ سب خاموش تھے، ایک نے جرأت کی، ما الذی فعل ابوک، آپ کے باپ نے کیا کیا؟ کہتے رجع حافیا، پاؤں ننگا واپس چلا گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن دل بنائیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنہوں نے دعا دی ہے، یا اللہ اگر لے گیا تو اس کو برکت دے دے، میرے مالک اگر اس کی چوری کی عادت ہے تو چلو اس کی چوری آخری چوری بنا دے، آئندہ اس کی چوری کی ہمت نہ دینا اسے۔ تو اللہ عز و جلال ہم سب کو اسلام کی وہ نکھری شکل نصیب فرمائے جس سے اسلام بھی بلند ہوتا ہے اور اہل اسلام بھی بلند ہوتے ہیں۔